الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تسہیل المصادر کے اسباق جاری ہیں۔ اس کا پہلا سبق ہم پڑھ چکے تھے جو مصدر کے بیان میں تھا۔ مصدر کسے کہتے تھے؟ یعنی جس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہو اسے مصدر کہتے ہیں۔ فارسی میں مصدر کی پہچان کیا ہے؟ فارسی میں مصدر کے آخر میں دن اور تن آتا ہے، یعنی فارسی میں مصدر پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے آخر میں دن یا تن ہوگا، اور اردو میں مصدر کے آخر میں نا آتا ہے، یعنی اردو میں مصدر پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے آخر میں نا دیکھیں، نا آ رہا ہے یا نہیں، جیسے کھانا پینا وغیرہ۔ تو یہ مصدر کے پہچان تھے۔ مصدر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مصدر سے تقریباً 6 قسم کے افعال نکلتے ہیں، ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر نہیں وغیرہ۔ اس طرح 6 قسم کے افعال ماضی سے نکلتے ہیں، بنتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل انہی میں سے ایک قسم ماضی اس کو پڑھیں گے، یعنی مصدر سے جو 6 طرح کے افعال نکلتے ہیں ان میں سے جو پہلی قسم ہے فعل ماضی، اس کے تعلق سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، فعل ماضی کا بیان۔ سب سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل ماضی کی کتنی قسمیں ہیں۔ یاد رہے کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، یعنی فعل ماضی جو ہے یہ 6 طریقے کا ہوتا ہے۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ کیا قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں پہلے اسے بیان کریں گے، پھر ان 6 قسموں میں سے پہلی قسم کو بیان کریں گے، یعنی اس سبق میں ان 6 قسموں سے ان میں جو سب سے پہلی قسم ہے ماضی مطلق، اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے کہ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ اسے پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھیں، شروع کرتے ہیں۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ماضی مطلق، نمبر 2 ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی احتمالی، نمبر 6 ماضی تمنائی۔ یعنی فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ اب ان میں سے جو سب سے پہلی قسم ہے ماضی مطلق، اس کے تعلق سے مصنف بیان کر رہے ہیں۔ اولاً تو اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ماضی مطلق کسے کہتے ہیں یہ نہیں جانیں گے، اس کے تعلق سے بحث کرنا بیکار ہوگا۔ پہلے کسی چیز پہ بحث کرنے سے پہلے اسے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، اس پہ بحث کرنے سے پہلے ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اسے جانیں جس کے تعلق سے ہم بحث کر رہے ہیں۔ تو ماضی مطلق کے تعلق سے اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے وغیرہ سب جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جانیں کہ ماضی مطلق ہے کیا، ماضی مطلق کہتے کسے ہیں، وہی بیان کر رہے ہیں۔ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ یعنی ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جانا جائے، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کام کتنے پہلے ہوا ہے، یعنی وہ قریب میں ہوا ہے یا بعید میں ہوا ہے۔ گزرے ہوئے جو زمانہ ہوتا ہے، گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابھی جو زمانہ گزرا ہے یہ بھی ایک زمانہ، گزرا ہوا زمانہ ہے، اور 50 سال پہلے، 150 سال پہلے، 200 سال پہلے جو زمانہ گزرا ہے وہ بھی گزرا ہوا زمانہ ہے۔ تو یہ جو کام ہوا ہے کون سے زمانے میں ہوا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ماضی مطلق میں کیا ہوتا ہے کہ ماضی قریب میں وہ فعل ہوا ہے یا ماضی بعید میں ہوا ہے، قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے یا دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، یہ کام سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی قریب اور بعید اس سے سمجھ میں نہیں آتا، مطلق یہ سمجھ میں آتا ہے
کہ گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام ہوا ہے۔ دیکھیں اور ایک تعریف دیکھیں، ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کیا ہوا کام سمجھا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ اب کس طرح ماضی مطلق بنائیں گے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، اسے بیان کر رہے ہیں مصنف۔ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ مصدر کے آخر میں جو نون ہوتا ہے، جیسے دن تن وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں مصدر میں، تو مصدر کے آخر میں جو نون ہے اور اس سے پہلے جو زبر ہے، ان دونوں کو گرانا ہے، ماضی مطلق تیار ہے۔ یعنی ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہوا، مصدر کے آخر سے نون اور نون سے پہلے جو زبر ہے اسے گرا دیا جائے، حذف کر دیا جائے۔ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ جیسے پروردن سے پرورد، پروردن سے دیکھیں آخر میں نون اور جو دال پر زبر ہے اسے گرا دیا گیا پروردن سے، تو پرورد ہوا۔ یہاں حاشیہ دیکھیں، حاشیہ میں لکھا ہے اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے، یعنی اردو میں ہمیں ماضی مطلق کس طرح بنانا ہوگا یہ تو بیان کیے، فارسی میں ماضی مطلق کس طرح بنائیں گے، یعنی فارسی مصدر سے ماضی مطلق کس طرح بنائیں گے متن میں مذکور ہے کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے جو زبر ہے اسے گرا دینے سے ماضی مطلق کا صیغہ بن جاتا ہے۔ لیکن اردو میں ہم کس طرح ماضی مطلق بنائیں گے، حاشیے میں وہ مذکور ہے۔ حاشیے میں دیکھیں اردو میں ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نا گرا کر، دیکھیں اگر آخر میں الف یا واو رہے تو لفظ یا لگا دیں، جیسے کھانا سے کھایا، دھونا سے دھویا، اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو صرف الف بڑھا دیں، جیسے پالنا سے پالا، البتہ جانا کی جگہ ماضی گیا آتی ہے۔ یاد رہے، یعنی ماضی مطلق بنانے کا طریقہ جو اردو میں بیان کیا گیا اس کا خلاصہ کیا ہے کہ مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے، اب پڑھ چکے ہیں کہ اردو میں مصدر کے آخر میں نہ آتا ہے، اس نا کو گرانے کے بعد ہم دیکھیں گے آخر میں الف ہے یا واو ہے تو پھر اس کے آخر میں یا لگا دیں گے۔ اگر الف ہو یا واو ہو تو اس کے آخر میں یا لگا دیں گے۔ جیسے کھانا ہے، کھانا میں جو نا ہے اس کو گرایا گیا تو آخر میں الف رہا تو ہم نے یا بڑھا دیا، کھانا سے کھایا ہو گیا، کھانا سے نا کو گرا دیا گیا تو اور یا لگایا گیا، کھانا سے کھایا ہوا۔ اس طرح دھونا سے دیکھیں، دھونا میں جو آخر میں نا ہے اسے گرایا گیا تو آخر میں واو رہا، اب ہم نے یا بڑھا دیا تو دھویا ہوا۔ لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی حرف ہو اس سے ماضی کس طرح بنائیں گے اس کے بارے میں انہوں نے بتلایا کہ صرف الف بڑھا دیں گے، یعنی اگر واو اور الف کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو وہاں صرف الف بنا دیں گے، بڑھا دیں گے تو ماضی مطلق کا صیغہ تیار ہو جائے گا، بن جائے گا۔ جیسے دیکھیں مثال انہوں نے دیا ہے پالنا، پالنا میں جو آخر میں نا ہے اس کو گرا دیا گیا تو اب لام باقی رہا، یہ الف بھی نہیں ہے واو بھی نہیں ہے، پالنا تھا، نا کو گرایا گیا تو آخر میں لام رہا، اب اس میں الف لگا دیا گیا، پالنا میں نون کو نا کو گرا کر کے پالنا تھا، نا کو گرایا گیا اور الف لگایا گیا تو پالا ہوا، جو کہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے۔ لیکن جو جانا ہے اس سے ماضی گیا بنتی ہے، یعنی یہاں پر الف لگا کے بنائیں گے تو صحیح نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے وضاحت کر دیا کہ جانا کی جگہ ماضی گیا آتی ہے۔ آگے دیکھیں یہاں سے کچھ فعل ماضی مطلق کی گردان بیان کر رہے ہیں۔ گردان ماضی مطلق معروف، ماضی مطلق معروف کی گردان۔ معروف اور مجہول کیا ہے اسے آپ آگے پڑھیں گے، مختصراً سمجھیں کہ جس فعل کا کرنے والا یعنی فاعل جس فعل کا معلوم ہو اسے کہیں گے معروف، اور جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسے کہیں گے مجہول۔ جس فعل کا فاعل یعنی کرنے والا معلوم ہو اسے کہیں گے معروف، جس فعل کا کرنے والا معلوم نہ ہو اسے کہیں گے مجہول۔ یہاں پہ جو گردان دیا گیا ہے یہ ماضی مطلق معروف کی گردان ہے۔ دیکھیں گردان ہے، پہلے سب سے پہلے صیغہ ہے، اس کے بعد
सिगा की जगह में सिगा लिखा है, कौन सा सिगा है, वाहिद गायब जमा गायब वगैरह लिखा है। उसके नीचे फ़ारसी में जो उसका अल्फाज है यानी सिगा लिखा है, फ़ारसी का जो अल्फाज है परवर्द परवर्धन वगैरह, उसके बाद फिर उसका उर्दू में तर्जुमा दिया गया है। यानी सबसे ऊपर सिगा है, कौन सा सिगा है वो बयान किया गया है, उसके नीचे फ़ारसी में जो कि मिसाल दे करके बतलाए हैं और नीचे उसका तर्जुमा है। देखें सबसे पहले है परवर्द। परवर्द ये वाहिद गायब का सिगा है और परवर्द का माना है उसने पाला। परवर्द वाहिद गायब का सिगा है जिसका माना है उसने पाला। परवरदंद, परवरदंद का माना है उन्होंने पाला और ये जमा गायब का सिगा है। परवरदंद जमा गायब का सिगा है, इसका माना है उन्होंने पाला। परवरदी वाहिद हाजिर का सिगा है जिसका माना है तूने पाला। परवरदी जमा वाहिद हाजिर का सिगा है जिसका माना है तूने पाला। परवरदेद जमा हाजिर का सिगा है जिसका माना है तुमने पाला। परवरदम वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है जिसका माना है मैंने पाला। परवरदेम जमा मुतकल्लिम का सिगा है जिसका माना है हमने पाला। अब यहाँ चंद सवालात कर रहे हैं, आइए हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। सवालात नंबर 1, माज़ी मुतलक की तारीफ़ करो। माज़ी मुतलक की तारीफ़ हम पढ़ चुके हैं। माज़ी मुतलक किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ यहाँ पूछ रहे हैं, तो उसकी तारीफ़ बयान करनी है, आपको कापी में तहरीर करना है। तो माज़ी मुतलक की तारीफ़ क्या पढ़े थे कि माज़ी मुतलक वो फ़ेल है जिससे ज़मानाए माज़ी में यानी गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना मालूम हो, समझा जाए, लेकिन ये मालूम ना हो कि उस काम को हुए थोड़ा ज़माना हुआ है या ज़्यादा, उसे कहते हैं माज़ी मुतलक। अब दूसरा सवाल में पूछ रहे हैं माज़ी मुतलक बनाने का कायदा बताओ, यानी माज़ी मुतलक किस तरह बनाएंगे उसे पूछ रहे हैं। माज़ी मुतलक बनाने का तरीका आपको बयान किया गया कि मस्दर के आखिर में जो नून होता है और नून से पहले जो ज़बर है, इन दोनों को गिरा दें। मस्दर के आखिर से नून और उससे पहले ज़बर को गिराकर माज़ी मुतलक बनाया जाता है। यानी ये फ़ारसी में माज़ी मुतलक बनाने का तरीक़ा है। उर्दू में क्योंकि सवाल नहीं किया गया, इसलिए आपको उर्दू में किस तरह बनाते हैं वो बताने की हाजत नहीं है। नंबर 3, परवरदीद का तर्जुमा करें। परवरदीद का जो तर्जुमा क्या है उसका करना है। परवरदीद ये जमा हाजिर का सिगा है। परवरदीद का माना है तुमने पाला। परवरदीद तुमने पाला। गुफ्त से जमा मुतकल्लिम का सिगा बनाओ। गुफ्त ये वाहिद गायब का सिगा है, इससे जमा मुतकल्लिम का सिगा बनाना है। जमा मुतकल्लिम की अलामत हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि या और मीम, यानी जमा मुतकल्लिम की अलामत या और मीम है, तो गुफ्त के आखिर में या और मीम लगाएंगे, इस तरह जमा मुतकल्लिम का सिगा बन जाएगा। गुफ्त के आखिर में या मीम लगाएंगे तो क्या होगा, गुफ्तेम। गुफ्तेम ये जमा मुतकल्लिम का सिगा है। सवाल नंबर 5, खुर्दी क्या सिगा है। खुर्दी के आखिर में देखें या है, और आप जानते हैं कि या वाहिद हाजिर की अलामत है, तो खुर्दी वाहिद हाजिर का सिगा है क्योंकि इसके आखिर में या है। नंबर 6, जमा गायब की अलामत बयान करो। जमा गायब की अलामत आखिर में नून दाल का होना है। जमा गायब की अलामत आखिर में नून और दाल का होना है। नंबर 7, परवर्द से वाहिद मुतकल्लिम का सिगा क्या होगा। परवर्द ये वाहिद गायब का सिगा है, इससे वाहिद मुतकल्लिम का सिगा क्या बनेगा, सवाल कर रहे हैं। आपने पढ़ा है कि वाहिद मुतकल्लिम की अलामत मीम है, तो परवर्द के आखिर में मीम लगाएंगे, इस तरह वाहिद मुतकल्लिम का सिगा बन जाएगा। परवर्द से वाहिद मुतकल्लिम का सिगा होगा परवरदम। परवरदम आखिर में मीम लगाएंगे तो वाहिद मुतकल्लिम का सिगा तैयार है, परवर्द से परवरदम। नंबर 8, जमा हाजिर की पहचान क्या है। जमा हाजिर के आखिर में या और दाल होता है, यानी जमा हाजिर की अलामत या और दाल का होना है, तो यही उसकी पहचान है। जमा हाजिर की पहचान या और दाल का होना है। यहाँ पे चंद मसादिर
دے رہے ہیں نقشے میں، اس کے بعد پھر ان مصادر کو استعمال کریں گے، ان مصادر سے ماضی مطلق وغیرہ نیچے بیان کریں گے۔ گفتن، گفتن کا معنی ہے کہنا، گفتن یعنی کہنا۔ شنیدن، شنیدن کا معنی ہے سننا، شنیدن یعنی سننا۔ نوشتن، نوشتن یعنی لکھنا، نوشتن یہ مصدر ہے جس کا معنی ہے لکھنا۔ خواندن، خواندن کا معنی ہے پڑھنا، اس کو خواندن نہیں پڑھیں گے بلکہ خواندن پڑھیں گے، واو کو نہیں پڑھیں گے۔ خواندن یعنی پڑھنا۔ خوردن، خوردن یعنی کھانا، خوردن کھانا۔ اس کے بعد ہے نوشیدن، نوشیدن یعنی پینا، نوشیدن پینا۔ اب یہاں پہ انہی مصادر سے، ابھی جو مصادر بیان کیے گئے ہیں انہی مصادر سے چند افعال یہاں پہ بنا کر کے لکھا گیا ہے، یعنی مصنف الرحمن نے یہاں پر انہی مصادر سے چند صیغے تیار کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا بتائیں۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ سب سے پہلے ہے گفتم، گفتم یہ گفتن سے بنا ہے، گفتم گفتن سے بنا ہے۔ گفتن کون سا صیغہ ہے؟ اس میں آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، کیونکہ گفتم کے آخر میں میم ہے اور میم واحد متکلم کی علامت ہے، تو معلوم ہوا کہ گفتم واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہوگا میں نے کہا۔ گفتن کا معنی ہے کہنا اور گفتم واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہوگا میں نے کہا۔ اس کے بعد ہے شنیدی، شنیدن کا معنی ہے سننا، شنیدی یہ شنیدن سے بنا ہے جس کا معنی ہے سننا۔ اس کے آخر میں یا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یا واحد حاضر کی علامت ہے، تو یہ واحد حاضر کا صیغہ ہوا۔ شنیدی کا معنی ہوگا تو نے سنا، شنیدی تو نے سنا۔ اس کے بعد ہے خوردن، خوردن، خوردن کا معنی، خوردن جو ہے یہ خوردن سے بنا ہے، خوردن کا معنی ہے کھانا اور اس کے آخر میں دیکھیں نون دال ہے، خوردن کے آخر میں نون دال ہے، تو یہ جمع غائب کا صیغہ ہوا، تو اس کا معنی ہوگا خوردن کا معنی ہوگا انہوں نے کھایا، خوردن انہوں نے کھایا۔ اس کے بعد ہے نوشیدید، نوشیدن، نوشیدید جو ہے یہ نوشیدن سے بنا ہے، نوشیدن کا معنی ہے پینا اور نوشیدید میں جو علامت ہے یا دال ہے، یعنی نوشیدید کے آخر میں یا دال ہے، یہ جمع حاضر کی علامت ہے، تو نوشیدید کا معنی ہوگا تم نے پیا، نوشیدید تم نے پیا۔ اس کے بعد ہے نوشت، نوشت نوشتن سے بنا ہے، اس کا معنی ہے لکھنا اور نوشت یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہوگا اس نے لکھا، نوشت اس نے لکھا۔ اس کے بعد ہے خواندیم، خواندیم یہ خواندن سے بنا ہے، خواندن کا معنی ہے پڑھنا، اس میں آخر میں یا اور میم ہے جو کہ جمع متکلم کی علامت ہے، تو خواندیم کا معنی ہوگا ہم نے پڑھا، خواندیم ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہے خوردی، خوردی خوردن سے بنا ہے جس کا معنی ہے کھانا اور خوردی کے آخر میں یا ہے جو کہ واحد حاضر کی علامت ہے، تو معلوم ہوا کہ خوردی واحد حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہوگا تو نے کھایا، خوردی تو نے کھایا۔ اس کے بعد ہے نوشیدم، اس کے بعد ہے نوشیدم اور نوشیدم، نوشیدن جو ہے یہ نوشیدن سے بنا ہے، نوشیدم نوشیدن سے بنا ہے جس کا معنی ہے پینا۔ اس کے آخر میں کیونکہ میم ہے اور آپ جانتے ہیں میم واحد متکلم کی علامت ہے، تو نوشیدم کا معنی ہوگا میں نے پیا، نوشیدم میں نے پیا۔ اس کے بعد ہے گفتند، گفتند گفتن سے بنا ہے جس کا معنی ہے کہنا، اس کے آخر میں کیونکہ نون دال ہے جو کہ جمع غائب کی علامت ہے، تو اس کا معنی ہوگا، گفتند کا معنی ہوگا انہوں نے کہا، گفتند انہوں نے کہا۔ پھر ہے شنیدید، شنیدید یہ شنیدن سے بنا ہے جس کا معنی ہے سننا، شنیدید میں آخر میں یا اور دال ہے جو کہ جمع حاضر کی علامت ہے، تو معلوم ہوا شنیدید جمع حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی ہوگا تم نے سنا، شنیدید تم نے سنا۔ اس کے بعد ہے نوشتیم،
نوشتم یہ نوشتن سے بنا ہے، نوشتن کا معنی ہے لکھنا، نوشتم کے آخر میں کیونکہ یا اور میم ہے جو کہ جمع متکلم کی علامت ہے، تو اس سے معلوم ہوا نوشتم جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو نوشتم کا معنی ہوگا ہم نے لکھا، نوشتم ہم نے لکھا۔ آخر میں ہے خان، خاند یہ خاندن سے بنا ہے، خاند یہ خاندن سے بنا ہے جس کا معنی ہے پڑھنا، تو خاند کا معنی ہوگا اس نے پڑھا، کیونکہ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، خاند اس نے پڑھا۔ اب یہاں پہ چند الفاظ ہیں، چند جملے ہیں جن کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ ان کی فارسی کیا بنے گی، اسے بتائیں۔ فارسی بناؤ، سب سے پہلے جو ہے وہ ہے اس نے لکھا، لکھنے کے لیے فارسی میں نوشتن آتا ہے، تو نوشتن سے واحد غائب کا صیغہ بنے گا نوشت، اس نے لکھا تو یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، نوشتن سے واحد غائب کا صیغہ ہوگا نوشت جس کا معنی ہوگا اس نے لکھا، اس نے لکھا اس کی فارسی ہوگی نوشت۔ میں نے پڑھا، پڑھنے کے لیے فارسی میں آتا ہے خواندن، یعنی پڑھنے کی فارسی خواندن استعمال ہوتی ہے، تو میں نے پڑھا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے پڑھا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور واحد متکلم کا صیغہ کس طرح بناتے ہیں، مصدر کے آخر سے نون کو گرا کر کے، جو واحد متکلم کی علامت ہے، واحد متکلم کی علامت کیا ہے، میم، اس میم کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی مصدر کے آخر سے نون گرا کر کے علامت واحد متکلم میم بڑھا دیں، تو اس طرح واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ میں نے پڑھا اس کی فارسی ہوگی خواندم، میں نے پڑھا اس کی فارسی ہوگی خواندم۔ تو نے کھایا، کھانے کی فارسی ہے خوردن، خوردن یعنی کھایا، تو نے کھایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، کیونکہ سامنے کسی مخاطب سے کہہ رہا ہے تو نے کھایا، اور وہ ایک ہے، تم نے کھایا جمع کا صیغہ ہے، جمع حاضر کا صیغہ ہے، کیونکہ تم استعمال ہوا ہے اور سامنے بہت سارے لوگ ہوں تب ہم کہتے ہیں کہ تم نے کھایا، تو تم نے کھایا یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، اور جمع حاضر کی علامت یا اور دال ہے، تو کھانے خوردن کے آخر سے نون گرا کر کے یا اور دال لگا دیں گے، تو اس طرح جمع حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ تم نے کھایا اس کی فارسی ہوگی خوردید، تم نے کھایا اس کی فارسی ہوگی خوردید۔ انہوں نے پیا، پینے کی عربی آتی ہے نوشیدن، پینے کی فارسی، کہیں کہیں میں عربی بول دیتا ہوں کیونکہ عام طور پر عربی استعمال ہوتا ہے تو فارسی کی جگہ عربی نکل جاتا ہے۔ خیر، انہوں نے پیا اس کی فارسی ہوگی، کیونکہ نوشیدن یہ مصدر ہے، نوشیدن مصدر سے بنے گا، نوشیدن مصدر کے آخر میں نون اور دال، یعنی پہلے جو نون ہے مصدر کا اس نون کو گرا کر کے علامت جمع غائب نون اور دال بڑھائیں گے، تو اس طرح نوشیدن سے نوشیند بنے گا، انہوں نے پیا نوشیند۔ اس کے بعد ہے نوشند بنے گا، نوشیند نہیں، کیونکہ علامت کی جتنے بھی حروف ہوتے ہیں سب ساکن ہوتے ہیں، تو اس لیے اس نون کو ساکن کریں گے، تو نوشیند نہیں بلکہ نوشند، یعنی نون اور دال دونوں ساکن ہوں گے، نوشند۔ اس کے بعد ہے ہم نے سنا، سننے کے لیے فارسی استعمال ہوتا ہے شنیدن، شنیدن کے آخر سے نون کو گرا کر کے جمع متکلم کی جو علامت ہے یا میم اسے لگائیں گے، تو اس طرح فارسی بن جائے گی۔ ہم نے سنا اس کی فارسی ہوگی شنیدیم، ہم نے سنا اس کی فارسی ہوگی شنیدیم۔ تو نے پالا، پالنے کی عربی آتی ہے پروردن، پروردن کا معنی ہوتا ہے پالنا، تو نے پالا یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے، اور واحد حاضر کی علامت یا ہے، تو آخر سے نون ہٹا کر کے پروردن سے نون کو گرا کر کے واحد حاضر کی علامت یا لگائیں گے، تو یہ جو تو نے سنا اس کی فارسی بن جائے گی، تو نے سنا کی فارسی ہوگی پروردی، پروردی تو نے سنا۔ انہوں نے کہا، کہنے کی عربی گفتن آتی ہے، گفتن یعنی کہنا، انہوں نے کہا یعنی یہ جمع غائب کا صیغہ ہے،
تو جمع غائب کے لیے نون دال استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کی فارسی ہوگی گفتند، گفتند انہوں نے کہا، گفتند، نون کو پہلے گرا دیں گے، گفتند سے نون کو گرائیں گے اور نون دال لگائیں گے تو اس طرح گفتند ہو جائے گا، جس کا معنی انہوں نے کہا۔ میں نے لکھا، لکھنے کی عربی آتی ہے نوشتن، فارسی لکھنے کی فارسی آتی ہے نوشتن، تو نوشتن کے آخر سے نون گرائیں گے اور واحد متکلم کی جو علامت ہے میم اس سے لگائیں گے تو اس کی فارسی تیار ہو جائے گی۔ میں نے لکھا، اس کی فارسی ہوگی نوشتم، میں نے لکھا فارسی ہوگی نوشتم۔ تم نے پڑھا، پڑھنے کے لیے خاندان آتا ہے، خاندان کا معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ تم نے پڑھا یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے تو جمع حاضر کی علامت یا اور دال لگائیں گے تو اس طرح تم نے پڑھا کی فارسی بن جائے گی۔ تم نے پڑھا، اس کی فارسی ہوگی خواندید، تم نے پڑھا خواندید۔ اس نے پیا، پینے کے لیے عربی میں نوشید کہتے ہیں، نوشید یعنی پینا، تو اس نے پیا اس کی فارسی ہوگی نوشید، یعنی آخر سے بس نون ہٹا دیں گے تو بن جائے گا، اس نے پیا نوشید۔ اس نے پیا، پینے کی فارسی آتی ہے نوشیدن، نوشیدن کے آخر سے نون گرائیں گے اور تو اس طرح صرف نون گرانے سے ہی یہ واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ تو اس نے پیا، اس کی فارسی ہوگی نوشید، نوشید اس نے پیا۔ تو نے کھایا، کھانے کی فارسی آتی ہے خوردن، خوردن کا معنی ہوتا ہے کھانا، تو خوردن کے آخر سے نون کو گرائیں گے اور تو نے کھایا کیونکہ واحد حاضر کا صیغہ ہے اس لیے واحد حاضر کی جو علامت یا ہے اسے لگا دیں گے، یعنی مصدر خوردن مصدر کے آخر سے نون گرا کر کے علامت واحد حاضر یا لگائیں گے تو خوردن سے خوردی ہوگا۔ تو نے کھایا خوردی۔ ہم نے کہا، کہنے کی فارسی آتی ہے گفتن، گفتن کا معنی ہوتا ہے کہنا، تو اس سے یعنی ہم نے کہا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو مصدر سے گفتن سے نون گرا کر کے جمع متکلم کی علامت یا اور میم لگائیں گے تو اس طرح ہم نے کہا کی فارسی ہو جائے گی، تو ہم نے کہا اس کی فارسی ہوگی گفتیم، ہم نے کہا گفتیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں، علم دین کو عام کرنے کی نیت سے ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں۔